السلام علیکم، یہ آپ کے اردو کا یونٹ ہے۔ میں مشازیہ خان کیمپس 9 سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو بچوں ہم اس یونٹ میں کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آپ کے جملوں کی بناوٹ۔ جملوں کی بناوٹ کا جو سوال ہے وہ پرچہ دوم میں آتا ہے اور آپ کو پتہ ہے 5 نمبر میں آتا ہے۔ اس سوال کے اندر جو ہے وہ جملہ سازی سے متعلق جملوں کی ساخت بھی آتی ہے اور خط کشیدہ الفاظ کا متضاد لکھنے کو آتا ہے۔ تو یہ سوال قواعد کا کسی بھی طریقے سے پوچھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم اکتوبر کا بھی پرچے دیکھتے ہیں تو اس میں واحد جمع بھی انہوں نے پوچھا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ سوال بنسبت دوسرے سوالوں کے بہت آسان ہوتا ہے، اس میں نمبر اسکور کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اس کو سوال کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم اس میں پورے کے پورے 5 نمبر حاصل کر سکیں۔ کیونکہ یہ جو شروع کے جو سوال ہوتے ہیں، بیٹا اپنی بات میں دوبارہ دہراؤں گی، پرچہ دوم میں پہلا، دوسرا، تیسرا سوال، اس کے کل ملا کے 15 نمبر ہوتے ہیں۔ اگر یہ نمبر آپ پورے کے پورے حاصل کر لیں تو آپ کو جو 3 سوال بقیہ ہیں ان میں نمبر حاصل کرنے میں بڑے معاون اور مددگار ہوتے ہیں، کیونکہ جو تلخیص کا اور تفہیم کا سوال ہوتا ہے اس میں اتنے اچھے نمبر یا اتنے زیادہ نمبر اسکورنگ نہیں کر پاتے۔ تو اس میں پریکٹس کی بہت سخت ضرورت ہے، جتنی مشق کریں گے اتنے اچھے نمبر آ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ فعل کے 3 زمانے ہوتے ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ فعل ماضی وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہو، یعنی وہ کام جو آپ کر چکے ہیں، ماضی کا حصہ بن چکا ہے، یعنی پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کل اسکول گیا تھا، یعنی وہ کام جو ہو چکا ہو۔ دوسرا کون سا ہے؟ فعل حال، وہ کام جو ابھی موجودہ زمانے میں ہو رہا ہو، یعنی جاری ہو، یعنی میں اسکول جاتا ہوں۔ فعل مستقبل کیا ہے؟ فیوچر ٹینس ہے، وہ کام جو آنے والے زمانے میں ہوگا۔ اسلم کل اسکول جائے گا۔ اب یہ ہم نے تینوں زمانوں کی دہرائی کی۔ اس میں اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ فعل حال کے عموماً جملے دیے جاتے ہیں، ان کو فعل مستقبل میں کیا جاتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ جو آپ نے اگر پاس پیپرز کا اور سابقہ پرچہ جات کا آپ نے جب مطالعہ کیا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں مینشن کر دیا جاتا ہے کہ اگر فعل ماضی ہے تو فعل حال میں تبدیل کریں، یا فعل حال میں ہے تو فعل مستقبل میں تبدیل کریں۔ تو اس کو تھوڑا سا توجہ سے اگر کریں تو یہ بآسانی 5 کے 5 نمبر مل سکتے ہیں۔ ایک بات اور ہوتی ہے کہ جب جملہ شروع ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں اس بات پر خاص طور پہ توجہ دیں کہ اس میں کوئی پچھلے سال، گزشتہ سال، آئندہ آنے والا سال، یعنی کچھ ایسی بات جو شروع میں بیان کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کو بھی تبدیل کیا جائے، جیسے ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ میں کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو خاص طور پہ ایک جملے کو کم از کم 1 سے 2 دفعہ ضرور پڑھیں، اس کی دہرائی کریں اور بہت سوچ سمجھ کر آپ اس کو تحریر کریں۔ کیونکہ دیکھیں بعض سوال ایسے ہوتے ہیں بیٹا جو کمپلسری ہوتے ہیں، جو امتحان آپ کا چاہے کوارٹرلی ٹیسٹ ہو یا پیریوڈیکل ہو، مڈ ٹرم ہو، اس میں آتے ہی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر پرچہ اول میں ہم مضمون اور ٹرانسلیشن کو لیتے ہیں تو یہ تو آندے ہی 2 سوال کمپلسری ہیں کہ آئیں گے ہی آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ جب پرچہ دوم کا دیکھتے ہیں تو اس میں محاورات کے ساتھ یہ جو دوسرا سوال ہے آپ کے جملوں کی ساخت یا بناوٹ کا، اور اس کے ساتھ آپ کا کلاس جو ہے، یہ سوال آتے ہی آتے ہیں۔ اب چونکہ آپ کا جو پرچہ دوم ہے یہ اوپن بک پیپر ہے، تو اس میں جتنی مشق ہوگی، یعنی جتنی پریکٹس ہوگی، سلیبس بی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ لرننگ کریں گے، اس میں صرف پریکٹس کرنی ہے۔ آپ نے جتنی مشق کریں گے اتنے اچھے نمبر حاصل کریں گے، اور سب سے آسان یہ 5 نمبر حاصل کرنا ہے۔ تو اس میں آپ نے توجہ کرنی ہے، اور اس کی جتنے اور پاس پیپرز کا جتنا آپ مطالعہ کیجئے، اس کو سالو کیجئے، آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ اب آپ کو ورک شیٹ دے رہی ہوں جس میں آپ نے کیا کرنا ہے، جملوں کو فعل مستقبل میں تبدیل کرنا ہے۔ اب یہاں مختلف جملے آپ کو دیے گئے ہیں، جس میں سے کچھ پاسٹ ٹینس کے ہیں، اس کے علاوہ کچھ جو ہیں فعل ماضی کے ہیں، کچھ فعل حال کے ہیں۔ ان کو باقاعدہ سے پڑھیے گا اور اس کے بعد ان کو جملے کی مناسبت سے تبدیل کریں گے۔ ایک بات آپ خیال رکھیں گے کہ آپ نے جملہ اتارنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس سال موسم سرما جلد گزر گیا، یہ سینٹنس آپ اتاریں گے، اس سال موسم سرما جلد گزر جائے گا۔ ایک مثالی میں نے آپ کو بنا کر بتا دیا۔
ان کو جب آپ لکھ لیں، اور خاص طور پہ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، یہ ہماری روزمرہ کی سمجھیں، اردو ہماری زبان ہے، ہم اس کو روزمرہ بات کرتے ہیں، تو ماضی سے یا مستقبل میں تبدیل کرنے سے، جیسے کہ ہم سمجھیں کہ ایکٹیو پیسو وائس کرتے ہیں یا ڈائریکٹ انڈائریکٹ، تو اس میں ہم کتنا ٹینس کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بی فارم کون سی لگے گی، ورب کی کون سی فارم آئے گی. تو اس میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. جو آپ کے ذہن میں 1 سے 2 دفعہ جملہ پڑھ کر آئے کہ ہاں مستقبل میں یہ جملہ اس طرح لکھا جائے گا، اس کو اس طریقے سے آپ نے تحریر کرنا ہے. زیادہ تر جو تبدیلی آتی ہے وہ آخر میں آتی ہے، جیسے کہ یہ مستقبل کے ہیں تو زیادہ تر جائے گا یا ہوگا کر کے آئے گا. ٹھیک ہے، تو ان کو جملوں کو آپ نے کرنا ہے تک کہ آپ کی مشق ہو جائے ایک دفعہ، اور یہی کام آپ کے گھر کا ہے، اسی کو آپ پریکٹس کریں گے پھر انشاءاللہ، اور یہ رجسٹر کے اندر کرنا ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ جلد بیٹا آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.